70 سال کی بوڑھی ماں شوگر کی مریضہ تھی، ایک ہی بیٹا اور بہو گھر میں رہتے تھے۔ 70 سال کی بوڑھی ماں گھر میں جگہ جگہ پیشاب کر دیتی تھی۔ بیٹا اپنی بوڑھی ماں کو ڈانٹتا تھا، بہو بھی ڈانٹتی تھی، پھٹکارتی تھی، کیوں تم ادھر ادھر پیشاب کر دے رہی ہو؟ ماں نے کہا بیٹا یاد کر اپنا بچپن، تو بھی تو جگہ جگہ پیشاب کر دیا کرتا تھا اور میں پوچھا لے کر کے تیرے پیشاب کو صاف کر دیا کرتی تھی۔ تو دن بھر میں 25 مرتبہ کپڑے میں پیشاب کرتا تھا، میں 25 مرتبہ تیرے کپڑے کو چینج کر دیتی تھی۔ پہلے کے زمانے میں تو ڈائپر وغیرہ بھی نہیں تھا، اب تو ماشاءاللہ نئے دور کی عورتیں ہیں، ڈائپر ہے، وائپس ہے، فلانا ہے، ڈھکانا ہے، تو بہت آسانی ہے۔ اس بوڑھی ماں کو جو جگہ جگہ پیشاب کرتی تھی، اس کے اپنے بیٹے نے اور بہو نے اتنا مارا، اس محلے کے ایک آدمی نے دیکھا اس بوڑھی عورت کو گٹھری کی طرح پڑے ہوئے کمرے میں۔ اس بوڑھی عورت کی لاش ملی ہے، اور لاش ایسی طریقے سے ملی ہے کہ چہرے پر مارنے کے نشانات بھی ہیں، چوٹ کے نشانات بھی ہیں، اور پولیس کو اور محلے والوں کو پورا ڈاؤٹ ہے کہ اسی بیٹے اور بہو نے مل کر کے اپنی ماں کو مارا ہے۔ یہ حالات ہیں آج۔ انسان اتنا کرور ہو چکا ہے، اتنا کٹھور ہو چکا ہے، اتنا سخت دل ہو چکا ہے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اے انسان تو اپنے ماتا پتا کے ساتھ اچھا سلوک کر۔ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ کرہا، حملت امہ وہنن علی وہن، تیری ماں نے تکلیف در تکلیف سے تجھ کو اپنے پیٹ میں رکھا ہے۔ قرآن کے 26ویں پارے میں اللہ نے فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، ہم نے انسان کو حکم دیا اپنے ماتا پتا کے ساتھ تو اچھا سلوک کر۔ حملت امہ کرہا ووضعتہ کرہا، تیری ماں نے بڑی تکلیف سے تجھ کو پیٹ میں رکھا تھا اور بڑی تکلیفیں جھیل کر کے تجھ کو جنم دیا تھا۔ 3 تکلیفیں ایسی ہیں جو ماں اٹھاتی ہے: پیٹ میں رکھنے کی تکلیف، جنم دینے کی تکلیف، اور 9 مہینے تک دودھ پلانے کی تکلیف۔ اسی لیے باپ کا درجہ اپنی جگہ ہے، مگر ماں کا درجہ باپ سے بھی 3 گنا زیادہ ہے۔ دنیا والوں، تم کہتے ہو اسلام نے عورت کو کیا دیا ہے، آؤ میں تم کو بتاؤں۔ اسلام نے عورت کو یہ سمان دیا ہے کہ اگر عورت ماں ہے تو باپ سے 3 گنا اس کا درجہ زیادہ ہے۔ جزاک اللہ۔ اللہ کے پیارے نبی کے پاس ایک صحابی آئے اور آ کر کے سوال کیا من احق الناس بحسن صحابتی، اے اللہ کے نبی میرے اچھے سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ آپ نے فرمایا امک کا، تیری ماں ہے۔ پوچھا اس کے بعد کون ہے؟ آپ نے فرمایا تیری ماں ہے۔ اس کے بعد پوچھا کون ہے؟ فرمایا تیری ماں ہے۔ چوتھی مرتبہ آپ نے فرمایا تیرا باپ ہے۔ جس ماں کو اسلام نے یہ درجہ دیا تھا، اس ماں کو آج آپ نے گالی بنا دیا۔ کسی سے لڑائی ہوتی ہے، ماں کی گالی ہم دیتے ہیں۔ تمہیں گالی دینے کے لیے باپ نہیں ملا، گالی دینے کے لیے بھائی نہیں ملا، گالی دینے کے لیے کوئی اور ماں ملی تھی تجھے گالی دینے کے لیے، تو انہیں ماں کو گالی بنا دیا۔ نبی نے 3 مرتبہ ماں کا نام لیا۔ ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آئے اور کہا اے اللہ کے نبی میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں، آپ کے ساتھ جنگ میں جانا چاہتا ہوں، میں اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے آیا ہوں، رو رہے ہیں میرے ماں باپ۔ آپ نے فرمایا اے میرے صحابی جاؤ اور اپنے ماں باپ کو ہنسا کر کے آؤ جیسے تم رلا کر کے آئے ہو۔ ماں باپ کو رلانے کی تم کو اجازت نہیں ہے، انہوں نے ہمیشہ تمہیں ہنسایا ہے، ان کی وجہ سے تمہارے لب پر مسکراہٹ آئی ہے، لہٰذا تمہاری وجہ سے ان کی آنکھوں میں آنسو نہیں آنے چاہیے۔ جاؤ اپنے ماں باپ کو تم ہنسا کر کے آؤ۔ عورت اگر ماں ہے اس کا یہ درجہ ہے، اور یہی عورت اگر بیٹی بن کے آتی ہے، اللہ کے پیارے نبی کیا فرماتے ہیں من ابتلیا
بِهَٰذِهِ الْبَنَاتِ شَيْئًا كُنَّ لَهُ سِتْرًا مِّنَ النَّارِ۔ جس کو اللہ تعالیٰ بیٹی دے کر کے آزماتا ہے، جس کا امتحان اللہ تعالیٰ بیٹی دے کر کے لیتا ہے اور اس امتحان میں وہ کھرا اتر جاتا ہے، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کُنَّ لَهُ سِتْرًا مِّنَ النَّارِ، وہ بیٹی اپنے ماں باپ کو جہنم کی آگ سے بچاتی ہے۔ او بیٹی والو، بیٹی تو تم کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے آئی ہے، مگر تم نے کیا کیا ذرا غور کرو۔ کتنی بیٹیاں ہیں، باپ اپنی بیٹی سے ڈھنگ سے بات تک نہیں کرتا، جوان بیٹی سے باپ بات کرنا بھی اپنی انسلٹ سمجھتا ہے۔ باپ گھر میں آتا ہے، بیٹی جلدی سے کمرے میں چلی جاتی ہے، باپ کو دیکھ کے ڈر جاتی ہے۔ او لوگوں، باپ بیٹیوں کو ڈرانے والا نہیں، باپ بیٹیوں سے پیار کرنے والا ہونا چاہیے۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے باپ تھے بیٹی؟ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، بخاری کی روایت ہے، جب حضرت فاطمہ آتی تھی، نبی کی بیٹی جب آتی تھی، اللہ کے پیارے نبی اپنی بیٹی کا ویلکم کرتے تھے، سواگت کرتے تھے، کھڑے ہو جاتے تھے اور کہتے تھے مرحبا ببنتی، اے میری بیٹی تیرا آنا مبارک ہو، اور آپ اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑ کے چوم لیتے تھے اور اپنی سیٹ پر اپنے بغل میں اپنے بازو میں اپنی بیٹی کو بٹھاتے تھے۔ بیٹی اگر ہے عورت تو پیار اور سمان کے لائق ہے۔ ہمارے یہاں تو صاحب کہتے بیٹی پرایا دھن ہوتی، یہ ہوگی کسی کے ہاں کہاوت، ہمارے یہاں بیٹی کبھی پرائی نہیں ہوتی ہے، معاف کیجیے، اسلام میں بیٹی کبھی پرائی نہیں ہے۔ سسرال چلی گئی ہے، کسی کی بیوی بن چکی ہے، کسی کی ماں بن چکی ہے، مگر ماں باپ سے اس کا رشتہ کبھی نہیں ٹوٹتا ہے۔ اور میار پور والوں، تم بیٹیوں کو جہیز دیتے ہو، کاش کہ تم نے جہیز بن کر کے بیٹیوں کو وراثت میں ان کا حق دیا ہو۔ جاؤ بہار اور کٹیہار کے کسی بھی عالم سے سوال کر کے پوچھو کہ بھائی اپنی بہن کا حق دیے بغیر اور باپ اپنی بیٹی کو جائیداد میں وراثت میں اس کے حق سے محروم کر کے اگر حج کرنے جا رہا ہے، عمرہ کرنے جا رہا ہے، کیا اس کا عمرہ قبول ہوگا اللہ تعالیٰ کے؟ جاؤ فتویٰ پوچھ لو۔ یہ کوئی آپشنل چیز نہیں ہے کہ چاہو تو عمل کر لو۔ اللہ نے قرآن میں جب وراثت بیان کی فرمایا وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، اے میرے بندو، ہم جو وراثت کا مسئلہ بتا رہے ہیں، بیٹی کا اتنا ہے، بیٹے کا اتنا ہے، شوہر کا اتنا ہے، بیوی کا اتنا ہے، باپ کا اتنا ہے، ماں کا اتنا ہے، ہم یہ جو مسئلہ بیان کر رہے ہیں، اے دنیا والوں کان کھول کر کے سن لو، وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، یہ اللہ کی بنائی ہوئی بارڈر ہے، یہ اللہ کی بنائی ہوئی حد ہے۔ انڈیا کی بنگلہ دیش کی بارڈر قریب ہے آپ کے ہاں سے، بنگلہ دیش کی بارڈر اور نیپال کی بارڈر قریب ہے آپ کے یہاں سے۔ اگر بارڈر پر بی ایس ایف کے جوان بیٹھے ہیں، اگر اللیگل طریقے سے کوئی بارڈر کراس کرتا ہے فوراً سپاہی ایکشن لیتے ہیں۔ اللیگل طریقے سے کسی کو کسی دوسرے دیش کی سرحد میں جانے کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے وراثت کا جو قانون ہم نے دیا ہے یہ اللہ کی بنائی ہوئی بارڈر ہے، یہ اللہ کی بنائی ہوئی حد ہے، یہ اللہ کی بنائی ہوئی لمٹ ہے، اس کو کراس کرو گے تو تم اللیگل مانے جاؤ۔ باپ کے مرنے کے بعد بھی باپ کی وراثت میں بیٹی کا حق ہے۔ ہاں بیٹے کا آدھا ملے گا اس کو، کیونکہ بیٹا کماتا ہے، بیٹا اپنی ماں کو بھی خرچہ دیتا ہے، بیوی کو بھی خرچہ دیتا ہے، بیٹے کی ذمہ داری رہتا ہے، بیٹے کو ڈبل ملے گا، مگر بیٹے کا آدھا بیٹی کو بھی ملے گا، بھائی کا آدھا بہن کو بھی ملے گا۔ یہ اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے۔ اسلام میں بیٹی پرایا دھن نہیں ہوتی ہے، معاف کیجیے۔ یہی عورت جب بیوی بنتی ہے، کبھی آپ نے غور کیا نکاح کا یہ بندھن کتنا مضبوط ہوتا ہے؟ شوہر اور بیوی کے درمیان نکاح کے بعد کوئی پردہ نہیں ہے۔ جب تک شادی نہیں ہوئی تھی ایک دوسرے کو دیکھنا بھی جائز نہیں تھا، جب تک شادی نہیں ہوئی تھی عورت کے بدن کو ٹچ کرنا بھی حرام تھا، جب تک شادی نہیں ہوئی تھی عورت کے بدن کو دیکھنا بھی حرام تھا، اور آج نکاح ہو گیا، سر سے پیر تک وہ عورت حلال ہو گئی۔ یہ نکاح کی برکت ہے، اور اس نکاح میں اللہ کا نام لے کر
خطبہ نکاح پڑھ کے قاضی صاحب ایجاب و قبول کراتے ہیں، مولوی صاحب نکاح پڑھاتے ہیں، اللہ کا کلام پڑھ کے دلہا سے کہتے ہیں کہ میں تیرا نکاح فلاں کے ساتھ کر رہا ہوں۔ اللہ کا کلام پڑھ کر کے یہ نکاح کیا جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے پیارے نبی نے اپنے آخری خطبے میں حجۃ الوداع کے موقع پر عرفات کے میدان میں 1.25 لاکھ صحابہ کو خطاب کر کے فرمایا تھا، اتقوا اللہ فی النساء، اے لوگو تم عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، فإنکم اخذتموہن بأمان اللہ، کیونکہ تم نے جب نکاح کیا تو ان کو اللہ کی پناہ میں لیا ہے، واستحللتم فروجہن بکلمۃ اللہ، اور تم نے اللہ کا کلام پڑھ کر کے اللہ کا نام لے کر کے ان کی شرمگاہوں کو حلال کیا ہے، کل تک وہ حرام تھیں، نکاح کے ذریعے تمہارے لیے حلال ہے۔ اور جب یہ عورت بیوی بن کے آتی ہے، اللہ کی قسم، گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کے رشتے بہت چل رہے ہیں سماج میں، حرام رشتے بہت چل رہے ہیں سماج میں، مگر جو غلط ہے وہ غلط ہی رہے گا اور جو صحیح ہے وہ صحیح ہی رہے گا۔ شوہر اور بیوی کا جو رشتہ ہے، جو حلال رشتہ ہے، اللہ کی قسم اس میں سکون ہے، حرام رشتوں میں سکون نہیں ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کو دھوکہ دے کے بھاگ جاتی ہے۔ یہ برگر اور پیزا کھانے والی قوم جب ہر چیز میں فاسٹ کام کرنے لگی، شارٹ کٹ تلاش کرنے لگی، تو رشتوں میں بھی شارٹ کٹ تلاش کیا جانے لگا۔ شوہر سے من بھر گیا تو شوہر کو بیوی چھوڑ کے بھاگ رہی ہے، بیوی سے من بھر گیا شوہر چھوڑ کے بھاگ رہا ہے۔ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا رشتہ بنا، کچھ دنوں تک فائدہ اٹھایا، پھر وہ اس کے راستے وہ اس کے راستے۔ کتنی بڑی بے غیرتی ہے، کتنی بڑی بے شرمی ہے کہ ایک دوسرے کے تن سے فائدہ اٹھایا جائے، ایک دوسرے کے شریر سے فائدہ اٹھایا جائے، اور اس کے بعد کہا جاتا بریک اپ ہو گیا، بریک اپ ہو گیا۔ آج بریک اپ ہوا، کل پیچ اپ ہوا، اس کے ساتھ بریک اپ ہوا، اس کے ساتھ پیچ اپ ہوا۔ رشتہ نہیں ہوا، کپڑا ہے، ڈوری ہے، باندھ دی، نہیں، یہ رشتہ ہے میرے پیارے صاحب۔ اسی لیے حرام رشتے میں وہ سکون پیدا ہو ہی نہیں سکتا جو نکاح میں پیدا ہوتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم نے نکاح کو بھی آج ایک مقدس رشتے کو بھی آج ہم نے ناپاک بنا دیا ہے۔ اب نکاح کہاں ہوتا ہے بھائی صاحب؟ اب تو سودا ہوتا ہے۔ لڑکا جتنا کوالیفائیڈ ہے، لڑکا جتنا پڑھا لکھا ہے، لڑکا جتنی اچھی جاب پر ہے، اتنا مہنگا سودا لگایا جاتا ہے۔ 3 لاکھ دینا پڑے گا آپ کو، ہمارے لڑکے کو بلیٹ چاہیے۔ اور تھوڑا اگر لڑکا زیادہ پڑھا لکھا ہے، زیادہ پیسہ کمانے والا، گورنمنٹ جاب میں ہے، تو بڑا سا منہ کھل جائے گا، فارچونر چاہیے۔ اور آج کل فارچونر سے بھی بڑھیا کوئی گاڑی آئی ہے، پتہ نہیں کیا نام ہے اس کا، لینڈ کروزر وغیرہ، تو خیر کچھ بھی ڈیمانڈ کر دی جاتی ہے۔ بیٹیوں کا تم سودا کر رہے ہو، بے شرمی اور بے غیرتی کی حد ہے۔ بیٹیاں سودا کرنے کی چیز نہیں ہوتی ہے میرے بھائی۔ یہ تعاون کیجئے اور مدرسوں کو مضبوط کیجئے۔ حالات بہت اچھے نہیں ہیں میرے بھائی، حالات بہت اچھے نہیں ہیں۔ آپ کا برقع نشانے پر ہے، آپ کی مسجدیں نشانے پر ہیں، آپ کی پہچان نشانے پر ہے، آپ کا دین اور مذہب نشانے پر ہے۔ اگر آپ اپنی بچیوں کو دینی تعلیم نہیں دیں گے اور اس طریقے کے جو چھوٹے بڑے مدرسے آپ کے بہار کے مختلف علاقوں میں چل رہے ہیں اور خاص طور سے سیمانچل میں چل رہے ہیں، ان مدرسوں کو اگر آپ مضبوط نہیں کریں گے تو آنے والے وقت میں آپ کی قوم کی بیٹیاں کتنی بڑی تعداد میں مرتد ہوں گی، ارتداد کی راہ پر جائیں گی، آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ دنیا تو پروپیگنڈا کر ہی رہی ہے۔ اسلام نے عورت کو بہت دبا دیا، بہت کمزور کر دیا، برقعے میں قید کر دیا، بچہ پیدا کرنے کی مشین بنا دیا۔ اور معاف کیجیے گا، اس میں کچھ یوگدان ہماری کچھ غلطیوں کا بھی ہے۔ بہت سارے گھروں میں واقعی میں عورت پر ظلم ہو رہا ہے، مسلمان کر رہا ہے۔ شراب پی کے شوہر آ رہا ہے، بیوی کو مار رہا ہے، پیٹ رہا ہے، بیوی بیچاری محنت کر رہی ہے، کام کر رہی ہے، پریوار چلا رہی ہے، اور شوہر بیچارہ آتا ہے شراب کے نشے میں
اور بیوی کو مارتا بھی ہے اور اپنے آپ کو ترم خان بھی سمجھتا ہے۔ ایک صاحب نے مجھ سے ایک مرتبہ ٹیلی فون پر موبائل پر کال کر کے پوچھا، صاحب نے کیا پوچھا؟ عورت کا فون آیا۔ یہ بیچ میں کون بار بار ہیلو ہیلو کر رہا ہے؟ بیچ میں مت بولو بھائی، آپ ادھر سے بیچ میں نہیں بولیے گا۔ کاریالے سے جتنا دیر شیخ عبدالغفار صاحب کی تقریر ہوگی اتنی دیر تک آپ ادھر سے کچھ بھی مہنگی نہیں دیجیے گا۔ آج بہت سارے گھروں میں حالات بہت خراب ہیں۔ میک بند کر کے آپ بات چیت کیجئے، ادھر سے جو کاریالے میں ہے میک بند کر کے بات چیت کیجئے، شیخ کو ڈسٹرب ہو رہا ہے۔ فون آیا ایک محترمہ کا، شوہر کے اویدھ سمبند ہے دوسری عورت کے ساتھ۔ کوئی دعا بتا دیجئے، کوئی وظیفہ بتا دیجئے۔ میں نے کہا کہ معاف کرنا میری بہن، آپ کے شوہر کو دعا کی ضرورت نہیں ہے۔ جو شادی شدہ ہو کر کے کسی دوسری عورت کے ساتھ اویدھ سمبند بنا رہا ہے، اس کو دعا اور وظیفہ کی ضرورت نہیں، اس کو جوتے اور چپل کی ضرورت ہے، اس کا دماغ ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ اسلام، معاف کیجئے، صرف مردوں کا دین نہیں ہے، اسلام مردوں اور عورتوں دونوں کا دین ہے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ اسلام نے عورت کو دبایا ہے، یہ ہماری اور آپ کی غلطیاں ہیں جس کی وجہ سے آج اسلام بدنام ہو رہا ہے۔ بیمار دوائی کھاتا نہیں، بدنام طبیب کا نام ہوا، ہوئے کام برے تو مسلمان سے بدنام بیچارہ اسلام ہوا۔ اسلام نے تو عورت کو یہ سمان دیا ہے، قرآن میں مردوں کے نام پر کوئی سورت نہیں اتری، عورت کے نام پہ سورہ نیسا اتری۔ عورت کے 3 بڑے بڑے روپ ہیں، عورت ماں ہوتی ہے، عورت بیٹی ہوتی ہے، عورت بیوی ہوتی ہے۔ یہ عورت جب ماں کے روپ میں آتی ہے، قرآن کیا کہتا ہے؟ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اے انسان، اپنے ماتا پتا کے ساتھ تو اچھا سلوک کر، اپنے ماں باپ کے ساتھ تو اچھا سلوک کر۔ ابھی یو پی سے ایک جگہ سے خبر میرے پاس آئی، میں فون پر موبائل پر کسی نے مجھ کو بتایا، اللہ کی قسم میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات
والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما. لہجہ نبی کا رب کو یوں منظور ہو گیا، لہجہ نبی کا رب کو یوں منظور ہو گیا، جو بھی زباں سے کہہ دیا دستور ہو گیا. لہجہ نبی کا رب کو یوں منظور ہو گیا، راستہ کو بلاک نہیں کیجیے. لہجہ نبی کا رب کو یوں منظور ہو گیا، جو بھی زباں سے کہہ دیا دستور ہو گیا. بو جہل اور عمر پہ بھی محنت کی آپ نے، بو جہل اور عمر پہ بھی محنت کی آپ نے، ایک آئینہ چمک گیا ایک چور ہو گیا. چمکی عرب کی ریت پہ وحدت کی ایک کرن، چمکی عرب کی ریت پہ وحدت کی ایک کرن، عالم تمام نور سے معمور ہو گیا. ایسا اثر تھا آپ کی گفتار میں نثار، ایسا اثر تھا آپ کی گفتار میں نثار، قاتل بھی قتل ہونے پہ مجبور ہو گیا. لہجہ نبی کا رب کو یوں منظور ہو گیا. صدر محترم، علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، ماؤں اور بہنوں، پیارے بچوں، اس سے پہلے کہ میں اپنی تقریر شروع کروں، ہمارے یوٹیوبرز بھائی بیٹھے ہیں، میں بہت اہم بات ان کے لیے رکھنا چاہتا ہوں. سیمانچل کے جلسوں میں سینکڑوں کی تعداد میں یوٹیوبرز آ رہے ہیں. ان میں سے کچھ کو میں جانتا ہوں اور بہت سارے لوگوں کو میں نہیں جانتا. آپ میری ہر تقریر ریکارڈ کرتے ہیں، اسے یوٹیوب پر ڈالتے ہیں. میں نے کئی بار منع کیا کہ تھمبنیل غلط سلط مت لگائیے، ڈیٹ صحیح تاب تقریروں کو مت ڈالیے. میرے لیے بہت سارے مسئلے کھڑے ہو جاتے ہیں، مگر کوئی کنٹرول نہیں ہے. اور اب میرے سامنے اس کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے کہ میں یوٹیوبرز کو پوری طریقے سے بین کر دوں. میں جانتا ہوں کہ اس میں اچھے لوگ بھی ہیں، سب لوگ غلط تھمبنیل نہیں ڈال رہے ہیں، مگر میرے پاس ایسا کوئی طریقہ نہیں ہے کہ میں فلٹر کر سکوں. ہر جلسے میں ایشو کھڑا ہو رہا ہے، پبلک سامنے بیٹھی ہے، اونچے اونچے سٹینڈ ہیں، ہر تقریر کے شروع میں 10 منٹ آپ کو سمجھانے پہ برباد ہو رہا ہے. اور جب میں تقریر کے پہلے یہ کہتا ہوں کہ بند کر دیجئے، کچھ جلسوں میں جب میں نے منع کر دیا تو یہ یوٹیوبر بڑے غصے میں انہوں نے اپنا اسٹینڈ بند کیا اور وہاں سے چلے گئے. اس سے ایک بات کلیئر ہوئی کہ آپ کو مجھ سے کوئی محبت نہیں، میری تقریر سے کوئی محبت نہیں. آپ کو ریکارڈنگ کرنی تھی، نہیں کرنا ہوا، اجازت نہیں ملی، آپ فوراً چلے گئے. بہت غصے میں گیا. کچھ جلسوں میں اگر کچھ نامناسب واقعات ہوئے جو نہیں ہونے چاہیے تھے،
آپ نے اس کو بھی ریکارڈ کیا اور اس پر بھی آپ نے بھڑکاؤ قسم کی ہیڈنگ لگا کر کے سوشل میڈیا پر ویوز حاصل کی۔ میرے پاس اب آپ کو بین کرنے کے سوا کوئی راستہ نہیں۔ آئندہ اس علاقے میں اور بھی پروگرام ہیں، آپ لوگوں کے پاس جانکاری ہوگی، میں آپ پہلے سے آج آپ کو بتا دیتا ہوں، آپ وہاں آنے کی تکلیف مت کیجیے گا۔ آج آپ سب آئے ہیں، میں آپ کا سمان کرتا ہوں، میں نے آج آپ کو منع نہیں کیا، اجازت دی ہے۔ آئندہ پروگراموں میں پہلے سے جلسے والوں سے بول کے رکھوں گا، آپ یوٹیوبرز کو الاؤڈ مت کیجیے، اس کے بعد ہی میں تقریر کرنے آؤں۔ اور کیوں میں ایسا کر رہا ہوں، میں نے ساری وجہ آپ کے سامنے بیان کر دی۔ میرے لیے بہت سارے ایشوز ہیں، بہت سارے مسئلے ہیں، میں تمام باتیں آپ کے سامنے بیان بھی نہیں کر سکتا۔ ٹائم ہمارے پاس بہت محدود ہوتا ہے، آپ جانتے ہیں۔ مجھ سے پہلے بنگلہ زبان کے بڑے میٹھے وقتہ اور مقرر حضرت علی صاحب تقریر کر رہے تھے، کلیکشن بھی کر رہے تھے۔ مجھے اچھا نہیں لگ رہا تھا، وہ مدرسے کی بھلائی کے لیے چندہ کر رہے ہیں، ان کو روک کر کے خود بیٹھوں میں، لیکن میں گھڑی کی سوئیوں کی طرف بھی دیکھ رہا ہوں، مجھے نکلنا بھی ہے۔ ہم جانتے ہیں آج کا یہ جلسہ، یہ پروگرام مدرسہ روضۃ البنات، جو اس علاقے کا ایک بنات کا بہترین ادارہ ہے، اس ادارے کی تعمیر اور ترقی کے لیے یہ پروگرام ہو رہا ہے۔ میں آپ سب سے اپیل بھی کرتا ہوں، آپ جلسے میں آتے ہیں، سیمانچل کے جلسوں میں آپ مزاج بنا کے آتے ہیں، موڈ بنا کے آتے ہیں، تقریر بھی سننا ہے، مدرسے کو دان بھی دینا ہے، چندہ بھی دینا ہے، آپ کھل کر